ویلکم بیک ناظرین، ہم سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر اشرف نے بہانہ یہ بنایا تھا کہ ایف بی آئی کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، مگر جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایف بی آئی بھی ایجنسی کو اپنے ڈیٹا تک رسائی دے گی تو انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اداروں کا مکمل تعاون جو ہے وہ ایف بی آئی کو دے دیں اور اس کے بدلے میں ایف بی آئی جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کا تعاون نہ دے؟ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیکرٹری داخلہ پنجاب شاہد خان نے تجویز مسترد کرتے ہوئے ہدایت کی کہ پی ایف ایس اے کو دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے تحقیق اور تفتیش میں خود اعلی معیار قائم کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر اشرف کی خواہشات کی تکمیل نہ ہو سکی۔ ناظرین، پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں اس سے قبل فرانزک رپورٹوں میں جال سازی پکڑے جانے کے معاملے کو خاموشی سے دبا دیا گیا۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی شکیل احمد سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ جی سعودی عربیہ سے بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے جناب۔ جی سر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کیس آتا ہے جج صاحبان کا، چیف جسٹس صاحب کے پاس جو بھی کیس آتا ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا انہوں نے کوئی کیس نہیں سنا، بس یہ بولا کہ تمہارے پاس دوہری شریعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، جب یہ مشرف صاحب آئے اور ان کو بھی بس گرفتاری کا حکم دیا گیا کہ وہ فرار ہو گیا، اور نہ تو ہمیں ادھر سعودیہ میں ووٹ کا حق دیا گیا، اور دوسرا جب اسلام آباد میں جلسہ ہو رہا تھا طاہر القادری صاحب کا تو راجہ رینٹلس کو بھی گرفتاری کا حکم ملا، تو اس وقت وہ اس کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا، تو اس کے ساتھ تو وہ فراری کا مقدمہ نہیں درج کیا گیا۔ میری یہ اپیل ہے چیف جسٹس صاحب سے، جو بھی آئے، جو بھی عدالت میں پیش ہو، اس کے ساتھ کم از کم اس کی پٹیشن جو بھی وہ دائر کرے وہ نہ سننی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی، بالکل آپ نے جو بات چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے کہی ہے، ہمارے لیے چیف جسٹس صاحب انتہائی قابل احترام ہیں، اور آپ نے جو تجویز دی ہے وہ ضرور چیف جسٹس صاحب تک پہنچ گئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس پر عمل ضرور کریں گے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ معاملے کی نہ تو ایف آئی آر درج کرائی گئی اور نہ ہی تحقیقات میں مجرم ثابت ہونے والے افراد کو سزا دی گئی۔ بتاتا چلوں کہ جال سازی کا مرکزی ملزم شعبہ کرائم سین کا لیب ٹیکنیشین عدنان اور دوسرا اہم ملزم ایک سابق آئی جی کا ڈرائیور اور پولیس ٹاؤٹ خالد بیگ، پی ایف ایس اے کا گارڈ عباد، نائب قاصد آصف، ریسپشنسٹ افضل اور ڈاک رنر اکبر کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ میرے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو جی السلام علیکم جی۔ ہیلو جی میرے بھائی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میرے بھائی فرمائیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں میرا خیال ہے کہ لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مرکزی ملزم عدنان اور اس کے ساتھی ملازمتوں سے برخاست کیے جانے کے بعد آج بھی آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عدنان کی جال سازی کی اطلاع ایک حساس ادارے نے دی تھی، جس کے بعد پی ایف ایس اے انتظامیہ اور مذکورہ ادارے نے جال ساز نیٹ ورک اور اس کے طریقہ واردات کا سراغ لگا کر اسے پکڑ لیا۔ عدنان نے تحقیقات کے دوران اعتراف کیا کہ 6-7 ماہ میں سینکڑوں رپورٹیں تبدیل کی اور جال سازی سے کمائی دولت سے اپنے آبائی علاقے میں مبینہ طور پر 1 کروڑ سے زائد مالیت کی 12 ایکڑ اراضی خریدنے کے علاوہ تقریباً 80 لاکھ روپے سے پلائی ووڈ دروازوں کا کاروبار شروع کیا۔ عدنان کے لیپ ٹاپ سے 18 تیار جعلی رپورٹوں کا ڈیٹا بھی ملا تھا۔ لیب ٹیکنیشین ہونے کی وجہ سے عدنان کو لیپ ٹاپ میں رپورٹ کا فارمیٹ میسر تھا۔ اپنے مطلب کی رپورٹ متعلقہ شعبے سے جاری ہونے پر پی ایف ایس اے کے ابتدائی طریقہ کار کے مطابق وہ سادے کاغذ پر اپنی مرضی کی رپورٹ بنا کر جعلی دستخط کرتا اور لیب میں موجود اپنے معاونین کے ذریعے اصل رپورٹ سے بدلوا دیتا تھا۔ ناظرین میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کر۔ جی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرے بھائی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں سانگلہ سے حبیب الرحمان بات کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے حبیب صاحب. یہ بات یہی کرنی تھی کہ یہ عمران خان صاحب جو یہ آج کل نواز شریف کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، ان کو یہ تو بات سوچنی چاہیے نا کہ کرپشن وفاق نے کی تھی یا صوبائی حکومت نے، پنجاب حکومت نے کی تھی. جی میرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے تاثرات، آپ کے جذبات جو ہیں وہ اس وقت ہمارے باقی تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں پروگرام، وہ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جعلی رپورٹ جعلی کرنے کے علاوہ وہ اپنے گروہ کی معاونت سے آنے والے مختلف نمونہ جات بھی تبدیل کرواتا رہا. ذرائع کے مطابق عدنان گارڈ عباد اور آصف کو 2 سے 3 ہزار روپے دیتا تھا، جبکہ افضل اور اکبر کو ہر ڈیل میں 10 سے 15 ہزار روپے ادا کرتا تھا، جبکہ خود عدنان چھوٹے موٹے کیس کے 50,000 سے 1 لاکھ روپے اور بڑے مقدمے کے 5 لاکھ تک وصول کرتا تھا. رقم کی وصولی کے لیے اس نے سنہری بینک، ٹھوکر نیاز بیگ برانچ، HBL رائیونڈ روڈ برانچ سمیت دیگر بینکوں میں اکاؤنٹ بھی کھول رکھے تھے. عدنان PFSA سے 2007 میں نائب قاصد کے طور پر اس وقت منسلک ہوا جب PFSA شاہ جمال میں کرائے کی بلڈنگ میں قائم ہوا تھا، اور سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر نے اسے لیب ٹیکنیشین کا امتحان دلوایا اور شعبہ کرائم سین میں لیب ٹیکنیشین بھرتی کر لیا. PFSA ٹھوکر نیاز بیگ پر نئی عمارت میں منتقل ہونے کے بعد ٹریننگ کے دوران عدنان نے جعل سازی کا کام اس وقت شروع کیا جب گارڈ عباد کے توسط سے اس کا رابطہ خالد بیگ سے ہوا، جو سابق IG کا ڈرائیور رہ چکا تھا. اور ذرائع کے مطابق PFSA اور دیگر اعلیٰ حکام نے بعض قانونی مصلحتوں اور PFSA کی ساکھ بچانے کے لیے اس معاملے کو دبانے کا فیصلہ کیا. ناظرین میرے ساتھ سعودی عربیہ سے کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، وقاص بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. جی وقاص صاحب فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو لیبارٹری ہے نا، اس کا ایک دن پہلے بھی ایک اور TV چینل پہ اس کا اسکینڈل سامنے آیا تھا. جی جی. وہ یہ تھا، ایک نمونہ بھیجا گیا تھا وہاڑی سے کسی کا دل کا، تو انہوں نے بولا یہ ادھر جب چیک ہوا تو وہ انہوں نے رپورٹ بھیجی، یہ سب تقریباً 70 سال سے اوپر آدمی کا ہے جس کا وہ مرڈر ہو گیا تھا اٹیک سے، یعنی ہارٹ اٹیک سے. اور وہ جو نمونہ تھا وہ ایک 16 سالہ لڑکی کا بھیجا گیا تھا حقیقت میں. تو اس طرح کا یہ فراڈ، یہ بھی آپ بھی بتا رہے ہیں، یہ بہت زیادہ فراڈ کرتے ہیں. اس طرح کا یہ لین دین بیچ میں. میرے بھائی آپ نے کیا خوبصورت بات کی ہے. مجھے جو ہے نا یہ دکھا رہے ہیں. میرے بھائی بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ 16 سالہ لڑکی کا دل بھیجا گیا اور لیبارٹری والوں نے کہہ دیا کہ یہ 70 سالہ بوڑھے کا دل ہے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. ایسا ہی ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کرپشن کیسے ہو. ہم اسی حوالے سے وہ تمام انکشافات آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس ایجنسی میں کیا کچھ نہیں ہوتا، کس طرح رپورٹیں تبدیل کر دی جاتی ہیں، کس طرح DNA ٹیسٹ جو ہیں وہ الف سے بے بنا دیے جاتے ہیں اور یہ سے ٹے بنا دیے جاتے ہیں. اسی طرح پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی، جس کی بنیاد اس نظریے پہ رکھی گئی تھی کہ اس سے لوگوں کو فوری اور سستا انصاف ملے گا اور جرائم کی بے کنی ہو سکے گی، اس مقصد کے لیے غریب عوام کے پیسے سے 5 ارب روپے خرچ کرتے ہوئے پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کا قیام عمل میں لایا گیا. 2009 کے اوائل میں 32 افسران کی بھرتی عمل میں لائی گئی اور ان کو 80,000 روپے ماہوار دیے گئے. میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کر. یہ السلام علیکم جی. یہ السلام علیکم جی. جی فرمائیں جناب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی میرے بھائی. 2009 کے اوائل میں 32 افسران کی بھرتی عمل میں لائی گئی اور ان کو 80,000 روپے ماہوار دیے گئے. انہی افسران میں سے ایک بااثر خاتون ہمیرا شفیع بھی ہے، جو اپنی بھرتی سے لے کر اب تک ترقی کی منازل طے کر کے بہت سارے اہل لوگوں کو چھوڑ کر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا دی گئی ہے. اور یہ خاتون چیف کیمیکل ایگزامینر کے اختیارات رکھتی ہے اور پوسٹ مارٹم، زہر خورانی، نشہ اور شراب نوشی جیسے
اہم مقدمات میں جو چاہے کر سکتی ہے. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے جی السلام علیکم. جی جی میرے بھائی کون صاحب فرمائیں میرے بھائی, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام پیش کر رہے ہیں بالکل صحیح پروگرام ہے. یہ بالکل فراڈ آدمی ہے. میں ساتھی سے بولتا ہوں کہ یہ ساتھی ہے کہ میں پاکستان کا سب سے پرانا 1955 سے کمیشن کے ذریعے کام کر رہا ہوں. جی جی آپ کو میری بات آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جناب, آ رہی ہے. تو اب میں اس میں تو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا بھی ہے یہ سارے ایک بالکل 100% ان کو کچھ بھی نہیں. یہ اصل میں ڈاکٹر تو ہے ہی نہیں ہے. یہ ایگریکلچر میں اس نے کوئی کام کیا, فورنزک کا دور دور سے اس کا نام نہیں ہے. اور جتنے باقی سلیکٹ ہوئے ہیں سب پیسے کے ضرورت ہوئے ہیں. میرے بھائی آپ کے پاس اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں آپ ہمیں فراہم کیجئے گا. ہم اس کے اوپر کل پھر پروگرام کریں گے اور وہ تمام تفصیلات آپ مجھے دے دیجئے گا. میں کہاں کیسے دوں, کہاں بھیجوں؟ میرے بھائی آپ ہمارا دفتر رائل ٹی وی چینل کا دفتر انڈسٹریل ایریا گلبرگ میں ہے, اور اسی نمبر پہ آپ دوبارہ کال کر کے, جس پہ آپ کال کر رہے ہیں, ہمارے پروڈیوسر صاحب سے بات کیجئے گا اور وہ آپ کو پوری تفصیلات بتا دیں گے. انشاءاللہ. صبح کتنے بجے آپ کال کروں؟ صبح کتنے بجے؟ آپ ابھی کال پروگرام ختم ہوتے ہی یا پروگرام سے پہلے بھی آپ کال کر کے پروڈیوسر صاحب کو تمام معلومات بتا سکتے ہیں. اسی نمبر پہ؟ اسی نمبر پہ جی, اسی نمبر پہ. میں آپ کا پروگرام انتظار کرتا ہوں کہ ختم ہو جائے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. تو محترمہ کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ فرانزک سائنس کے لیے کم از کم تعلیمی معیار فارما ڈی ہے, جبکہ ہمارا شفیع کی تعلیم صرف بی فارمیسی ہے. بی فارمیسی تعلیم والے کو پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں لیب ٹیکنیشین کی نوکری دی جاتی ہے, جس کی ماہوار تنخواہ 40,000 روپے ہے. اور محترمہ نے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے دگنی تنخواہ پر سائنسدان کی نوکری حاصل کی, جبکہ اب تک سینکڑوں بی فارمیسی کے حامل امیدواروں کو ناٹ ایلیجیبل کیا جا چکا ہے. پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کی آڈٹ رپورٹ 2009-2011 میں کہا گیا ہے کہ ہمیرا شفیع کو نااہل ہونے کے بنا پر نوکری سے نکالا جائے, جس کے جواب میں اسے ترقی دیتے ہوئے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا. ہمیرا شفیع پر الزام ہے کہ وہ گزشتہ 3.5 سال سے زائد عرصے سے ایک ہی وقت میں 2 نوکریاں کر رہی ہیں اور 2 جگہ سے بیک وقت تنخواہ بھی وصول کر رہی ہیں, جو کہ بہت بڑا جرم اور حکومت پنجاب کے ساتھ دھوکہ ہے. محترمہ پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی میں ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ چغتائی فارما سیالکوٹ میں بھی ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں, اور ایفیڈیوٹ پر جو انہوں نے ایفیڈیوٹ پر کیا اس پر لکھا ہے کہ میں چغتائی فارما سیالکوٹ میں ہول ٹائم بیسس پر نوکری کر رہی ہوں اور میں کسی گورنمنٹ, سیمی گورنمنٹ یا خود مختار ادارے میں نوکری نہیں کرتی. اب تک اس لائسنس کی 2010 اور 2012 میں 2 دفعہ تجدید ہو چکی ہے, اور آج بھی ہمارا شفیع چغتائی فارما سیالکوٹ پر ملازمت اختیار کیے ہوئے ہے اور 2 تنخواہوں کے مزے لوٹ رہی ہیں. اس حوالے سے محکمہ داخلہ پنجاب نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں. ناظرین, اس حوالے سے بے شمار معلومات ہیں. اربہ روپے کی کرپشن ہے, اور یہ اربہ روپے کی کرپشن کل ہم آپ کو پھر بتائیں گے. تو اپنے پروگرام کے اختتام پر صرف ایک ہی بات کہوں گا, یہ وقت نہیں ہے سونے کا, یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا. ہمیں پاکستان بھی بچانا ہے اور ہمیں ان برے لوگوں کا قلع کما بھی کرنا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا, میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.